ظفور و شہیق کی مختلف صورتیں اور اس کے اسباب۔ ظفور انسپائریشن، شہیق ایکسپائریشن۔ پردہ شکم اپنی تحریک سے ادائے شکم کو نیچے اور سامنے کی طرف دباتا اور عضلات شکم اس کے برعکس اوپر اور نیچے کو دباتے ہیں اور پردہ شکم کو اوپر کی طرف دھکیل دیتے ہیں بشرطے کہ اوپر جانے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اس کے بعد پھیپھڑوں کا تعلق باہر سے حنجرے کے سوراخ، ناک اور منہ کے راستے سے ہے۔ معدے کا تعلق باہر سے مری، حلق اور منہ کے راستے سے، نیچے امعاء مستقیم کا تعلق مکس سے ہے اور مثانے کا تعلق مجرائے بول سے ہے۔ یہ سارے سوراخ ایسے عضلات سے گرے رہتے ہیں جو سکڑ کر ان سوراخوں کو تنگ یا بند کر سکتے ہیں۔ آنکھ کھینچنا، سک، یہ فعل صرف ایک لمبے سانس لینے سے انجام پاتا ہے جس کے بعد فوراً ہی سانس چھوڑنے کی حرکت ہوتی ہے۔ سانس کھینچنے کی حرکت خاص طور پر پیٹ کے عضلات کی وجہ سے ہوتی ہے اور سانس چھوڑنے کی حرکت سینے کی دیواروں اور پھیپھڑوں کے سکڑنے سے ہوتی ہے۔ جب عرصہ تک طبیعت کسی خاص بات میں لگی رہتی ہے تو اس عرصے میں حرکات تنفس ایسی ہو جاتی ہیں کہ خون میں ضرورت کے مطابق لطیف ہوا نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے طبیعت ایک گہری غیر اختیاری دم کشی سک کی حرکت سے اس کمزوری کی تلافی کر دیتی ہے۔ فواق، ہچکی، ہسک، کف، یہ فعل پردہ شکم کے اچانک سکڑنے سے انجام پاتا ہے۔ پردہ شکم کے سکڑنے سے جوف سینہ کشادہ ہو جاتا ہے اور بہت سی ہوا یکلخت داخل ہونا چاہتی ہے، لیکن حنجرے کا سوراخ جس میں ہوا کی ڈوریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں پہلے سے مادہ نہیں ہوتی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہوا کی ڈوریاں سوراخ کو بند کیے ہوئے ہوتی ہیں اور تھوڑا سا راستہ ہوا کے ذریعے کھلتا ہے۔ تیزی سے زیادہ مقدار میں ہوا اندر جانے پر یہ ڈوریاں تن جاتی ہیں اور اس میں جھٹکا لگتا ہے، پھر ان کی تحریک سے ایک عجیب آواز پیدا ہوتی ہے جس کو ہچکی کہتے ہیں۔ اسباب: تیز چیزیں کھانے سے، تیز خلط وغیرہ کے معدہ پر گرنے سے، فم معدہ میں بلغمی رطوبات کے اکٹھا ہونے سے، معدہ میں ریا کا کثرت سے پیدا ہونا ہچکی کے اسباب ہیں، ان سے ہچکی پیدا ہو سکتی ہے۔ کھانسی، کف، جس وقت پھیپھڑوں کے اندر کوئی خراش پیدا ہوتی ہے یا بلغمی رطوبت کے بعد کوئی ناگوار احساس ہوتا ہے تو پہلے پھیپھڑے میں ہوا اندر کی طرف کھینچی جاتی ہے، پھر آواز زور سے خارج کی جاتی ہے، لیکن خارج کرتے وقت آواز کی ڈوریاں ایک دوسرے کے قریب ہو جاتی ہیں، ہوا خارج کرنے کا راستہ کم رہ جاتا ہے جس کے باعث کھانسی کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس عمل میں پیٹ کے عضلات، پردہ شکم کے عضلات اور پھیپھڑوں کو دبانے کے زبردستی ہوا خارج کرتے ہیں۔ اس زور کے جھٹکے کے ساتھ بلغمی مواد پھیپھڑوں سے خارج ہوتا ہے کیونکہ پیٹ کے عضلات کا دباؤ پھیپھڑوں پر براہ راست نہیں پڑتا بلکہ اعشائے شکم پر پڑتا ہے اور پھر بعد میں پھیپھڑوں کو دبایا جاتا ہے۔ اسی لیے بعض اوقات خاص کر بچوں میں شدید کھانسی کی شکل میں پخانہ نکل جاتا ہے یا ہوا خارج ہو جاتی ہے۔ اس طرح قے کے ساتھ پیشاب کے قطرات بھی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عطاس، چھینک، سنیزنگ، چھینکنے کا فعل کھانسنے کے فعل سے مشابہ ہوتا ہے، لیکن اس میں زبان نرم تالوں سے اس طرح لگ جاتی ہے کہ ہوا کی لہر ناک کے سوراخوں میں جھٹکے سے داخل ہوتی ہے۔ چھینکنے میں ہوا کے ساتھ بلغم اور دوسری رطوبت خارج ہو سکتی ہے۔ جمائی یا تصاؤب، گیپ اور یو، اس فعل میں منہ اور چہرے کے عضلات تن جاتے ہیں۔ جمائی لمبا سانس لینے سے پیدا ہوتی ہے۔ جب کسی وجہ سے تنفس پورا کام نہ کر رہا ہو، یعنی اس کی رفتار میں سستی ہو، تو کچھ عرصے کے بعد پھیپھڑوں میں کاربن ڈائی آکسائڈ اتنی جمع ہو جاتی ہے کہ سست تنفس سے ان کو پھیپھڑوں سے خارج کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اسی جگہ آکسیجن بھی مناسب مقدار میں
نہیں ہوتی۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے بے اختیار ایک گہرا سانس اندر کھینچا جاتا ہے اور اس کے ساتھ تنفس کے اختیاری عضلات بھی کام کرتے ہیں، جس کے بعد ایک گہرا سانس خارج کیا جاتا ہے جس سے آکسیجن کی کمی پوری ہو جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی زیادتی بھی کم ہو جاتی ہے۔ اسباب تنفس سست ہونے کے بہت سے اسباب ہیں، مثلا انسان کسی کام میں مصروف ہو تو تنفس کے لیے توجہ کم ہونے سے یہ رفتار سست ہو جاتی ہے۔ سوتے رہنے کے بعد اٹھنے پر جمائیاں آتی ہیں کیونکہ نیند میں تنفس کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ بے خوابی کی وجہ سے جسم میں مناسب غذا میسر نہ آنے پر تنفس کی رفتار سست ہو جاتی ہے، جس کے لیے تھوڑی دیر کے بعد آکسیجن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جمائیاں آتی ہیں۔ مندرجہ بالا امور کے علاوہ درج ذیل افعال بھی ظفور و شہیق کی مختلف صورتیں ہیں: ولادت، ہنسی، رونا، پیشاب، بہانا اور قے وغیرہ۔